رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود تشریف لے کر گئے، جن میں سے ایک جنگ بدر بھی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو رستے میں ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ان میں حضرت ابو لبابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کے عقد نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو۔ تو تقریباً 8 صحابہ کرام رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا، اور ان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا، اور ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 305 صحابہ کرام رضوان تھے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے سینے لبریز تھے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان نثار صحابہ کرام رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان سے مشورہ طلب کیا کہ تم مجھے اس حوالے سے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے پوچھتے ہیں فصل حبال من شیتا وقت حبال من شیتا سالم من شیتا وعادی من شیتا وخذ من اموالنا ما شیتا وعاتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ ارشاد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے چاہیں تعلق جوڑیں، اور جس سے چاہیں تعلق جو ہے وہ توڑیں، جس سے چاہیں آپ صلح فرمائیں، اور جس کو چاہیں آپ دشمن کے مقابلے میں صف میں کھڑا کریں، اور آپ ہمارے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں لے لیں، اور جس کو چاہیں وہ عطا کر دیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان کا بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ نہ ہی جنگ کے لیے سامان موجود تھا، نہ ہی غذا جو ہے وہ موجود تھی پوری، اور نہ ہی جو ہے سواریاں موجود تھی پوری، لیکن صحابہ کرام رضوان نے ان کے زبان پر یہ شکوہ نہیں آیا۔ انہوں نے یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو قتل کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے ہمیں قتل کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کے زبان پر یہ شکوے کے الفاظ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم تو فرمائیں، ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان کا یہ جذبہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفار کی طرف سے جو سفیر بن کر آیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے عمیر بن وہب آئے، تو انہوں نے جو جوابی تاثرات جا کر کفار کو دیے وہ یہ تھے کہ اے گروہ کفار، میں اونٹنیوں کو دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کی پیٹھوں پر جو ہے وہ اونٹنیاں ایسی ہیں کہ اپنی پیٹھوں پر موتوں کو لاد کر جو ہے آئی ہیں، اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک تم میں سے کسی کو قتل نہ کر لے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک تمہیں قتل نہ کر لیں، اور اگر وہ تم میں سے 300 کو بھی تیغ کر دیں، ہلاک کر دیں، تو پھر ہمارے اوپر ما سوائے افسوس کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان کا یہ جذبہ تھا بدر والے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔